أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم۔ آج کی آیت مبارکہ میں اللہ اپنی قدرت کو بیان فرماتے ہیں۔ اللہ ایسی قدرت کے مالک ہے کہ دو سمندر ایک دوسرے کے مد مقابل متوازی چلا دیے ہیں اور دونوں سمندروں کا مزاج الگ الگ ہے۔ ایک کا مزاج وہ میٹھا ہے، دوسرے کا مزاج وہ کڑوا ہے، لیکن دونوں مد مقابل چلتے ہوئے وہ ایک دوسرے میں خلط ملط نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ بیچ میں سے ایک باریک سا پردہ ہے جو انسانوں کو نظر پہ نہیں آ رہا، لیکن وہ پردہ ان دونوں سمندروں کو آپس میں مل جانے سے روکتا ہے۔ اس لیے مرج البحرین یلتقیان، اس نے چلا دیے دو سمندر ایک دوسرے کے آمنے سامنے متوازی چلتے رہتے ہیں۔ بینہما برزخ لا یبغیان، ایک کا پانی ادھر سے ٹکرا جاتا ہے، دوسرا کا پانی ادھر سے ٹکرا جاتا ہے، لیکن یہ والا پانی اس میں خلط مل نہیں ہوتا، یہ والا پانی اس میں خلط مل نہیں ہوتا۔ ظاہر کے اعتبار سے درمیان میں کوئی حائل تو نظر نہیں آ رہا، لیکن اللہ نے اتنا باریک پردہ لگا کے رکھا ہوا ہے کہ انسانوں کے نظروں سے اوجھل وہ پردہ ہے، لیکن وہ اتنا مضبوط پردہ ہے کہ یہ والا پانی واپس چلا جاتا ہے، وہ والا پانی واپس اس طرف چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت اور طاقت ہے۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان باریک سا پردہ ہے۔ اس لیے برزخی زندگی بھی انتہائی باریک پردے میں ہے، انسانوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ ایک ہے دنیاوی زندگی، دوسری اخروی زندگی، اور درمیان میں ہے برزخی زندگی۔ اب جو برزخی زندگی ہے تو برزخ ایک باریک پردے کو کہتے ہیں، تو یہ برزخی زندگی بیچ میں سے یہ اتنی باریک زندگی کہ انسانوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن اس کا یقین رکھنا ضروری ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی آپ کا ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، پوچھتے ہیں آپ کی تاریخ پیدائش کیا ہے، حالانکہ تاریخ پیدائش جو بتایا جا رہا ہے تو بچہ تو اس سے پہلے ماں کے پیٹ میں زندگی گزار رہا ہے۔ بار بار ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں، بچہ سانس لے رہا ہے، بچہ زندہ ہے، بچے کو خوراک صحیح طریقے سے پہنچ رہا ہے۔ اب ماں کے پیٹ میں تو اللہ نے زندگی دی ہوئی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں پیدائش کی تاریخ کون سی ہے، تو بس ہم بتاتے ہیں اس دن جب دنیا کے اندر آیا ہوا ہے۔ تو اصل میں دنیا میں آنا یہ تفصیلی زندگی ہے، اور اس سے پہلے ماں کے پیٹ میں اجمالی زندگی ہے۔ ایسے ہی آخرت کی جو زندگی ہے ایک تفصیلی زندگی ہے جب قیامت قائم ہو جائے گی، اور اس سے پہلے برزخی زندگی ہے۔ تو ضروری نہیں کہ وہ ہر بندہ قبر میں چلا جائے۔ برزخی زندگی یہ دنیا کے ظاہری نقشے سے کٹ جانے کا نام ہے، اور قیامت کے قائم ہونے سے پہلے کا نام ہے۔ چاہے وہ سمندر کے اندر بندہ ڈوب جائے، چاہے درندوں کے پیٹ میں چلا جائے، لیکن یہ ہے برزخی زندگی۔ تو ہم ظاہر کے اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ یہ قبر کی زندگی ہے، لیکن اصل میں یہ برزخی زندگی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم ان لوگوں کو میت نہ کہہ دو جو اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہے۔ لا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں، کس طریقے پہ زندہ ہیں تمہیں اس کا کوئی ابھی شعور حاصل نہیں ہے، کیونکہ وہ باریک پردے کے اندر ہے۔ بہرحال فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ تم پر تمہاری رب کی نعمت ہے۔ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، ان دونوں سمندروں سے نکلتے ہیں اللؤلؤ والمرجان۔ لؤلؤ بھی موتی کو کہتے ہیں، مرجان بھی موتی کو کہتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما
ان دونوں کا ترجمہ کرتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے بڑا موتی، دوسرا ہوتا ہے چھوٹا موتی۔ سمندر کے اندر سیپوں کا منہ کھلا رہتا ہے اور یہ اللہ کی قدرت ہے۔ جب آسمان کا کوئی قطرہ نیچے سمندر میں چلا جاتا ہے اور وہ قطرہ براہ راست ان سیپوں کے منہ میں داخل ہو جاتا ہے، اللہ اپنی قدرت سے موتی پیدا فرماتے ہیں۔ اور یہ موتیاں اللہ جل شانہ قیمتی بنا لیتے ہیں۔ یا بعض اوقات اللہ سمندر کے اندر ایک درخت کو پیدا فرماتے ہیں اور اس کے اندر ایک جاندار کو پیدا فرماتے ہیں، اسی جاندار کو اس درخت سے ہٹا دیا جاتا ہے، جدا کیا جاتا ہے، اور وہی جاندار انسان کے دنیا کی زندگی میں بیماریوں کے لیے صحت کے حوالے سے جو دوائیاں استعمال کی ان دوائیوں میں استعمال کی، مرجان اس کو بھی کہتے ہیں۔ یا انسان کے زیب و زینت کے لیے جو چیزیں استعمال کی جاتی اس میں بھی کام آنے والی چیز مرجان کا اطلاق اس پر بھی کیا جاتا ہے۔ بہرحال لیکن آسان تفسیر وہ یہی کی گئی ہے کہ بڑا موتی اور چھوٹا موتی یہ دونوں قسم کے موتی نکلتے ہیں ان سمندروں میں سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اسی کے لیے ہیں چلنے والی کشتیاں جو سمندر کے اندر چلتی ہے۔ آپ ایک چھوٹا سا پتھر پھینک دیتے ہیں معمولی وزن والا، وہ سمندر میں ڈوب جاتا ہے، وہ پانی میں ڈوب جاتا ہے۔ اتنی بڑی کشتی جس میں وزن ٹنوں کے حساب سے، اور آج کے بحری جہاز اور ٹنوں کے اعتبار سے، لیکن پھر بھی وہ کشتی اور وہ جہاز وہ سمندر کے اندر ڈوب نہیں پا رہے ہیں، اللہ اس کو پانی کے اوپر چلاتے رہتے ہیں۔ یہ اسی کی قدرت اور قوت اور طاقت سے ہے۔ اللہ ان کے لیے ہواؤں کا رخ بدلتے رہتے ہیں، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، تو یہ کشتیوں کا چلنا یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ، وہی مالک ہے ان کشتیوں کا، المنشآت جو چلنے والی ہے سمندروں کے، فی البحر کالأعلام، وہ سمندر جس میں پہاڑوں جیسے موجیں وہ چلتے رہتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، اے دنیا کے انسان یہ بات سمجھ جاؤ کہ اس کائنات کے نظام میں اللہ کے سوا جو بھی مخلوق ہے وہ سارے کے سارے وہ فنا ہونے والی اور ساری کی ساری مخلوق مٹ جانے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہنے والی ذات وہ تیرے رب کی ذات ہے، ذو الجلال جو کہ بزرگی والی اور عظمت والی ہے، عزت والی ہے، وہی باقی رہنے والی ذات، بلکہ سب مٹ جانے والی ہے۔ اس لیے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، جب سور میں پھونکا جائے گا تو پھونکنے کے ساتھ ساتھ آسمانی اور زمینی سارے مخلوق بے ہوش ہو جائے، اور یہ سارے دنیا کا نظام یہ درہم برہم ہو جائے۔ یہ مضبوط آسمان، یہ جو چھت اللہ نے بنا کے رکھا ہے بغیر ستون کے تم دیکھتے رہتے ہو، جس میں کوئی دراڑ نظر نہیں آ رہا، یہ گر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، یہ سورج اور چاند آپس میں ٹکرا کے نیچے زمین پہ گر کے پانی کے اندر گر کے اس کے اندر بلاسٹ ہو جائے اور آگ لگ جائے، یہ مضبوط پہاڑ اون کی طرح ہوا میں اڑنے والے بن جائے، یہ ریزہ ریزہ ہو جائے، اس کائنات کے نظام میں نہ انسان باقی رہ جائے، نہ کوئی حیوان باقی رہ جائے، نہ کوئی درخت باقی رہ جائے، بلکہ ایک اللہ ہی باقی رہ جائے۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ اس لیے انسان کو سمجھایا جا رہا ہے دنیا کی نعمتیں، تمہاری ذات اور تیرا یہ وجود یہ اللہ کا عطا کردہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، کبھی اس پر اترانا نہیں ہے۔ تو خود دنیا کے اندر آیا نہیں، تو خود دنیا کے اندر رہنے والا نہیں، تو نے اس دنیا سے کوچ کرنا ہے۔ تم یہاں سے نکل جاؤ گے خالی ہاتھ، اس دنیا میں آئے ہو اور سب کچھ چھوڑ کے خالی ہاتھ چلے جاؤ گے۔ ہاں،
تزود من الدنیا فإنک لا تدری اذا جن علیک اللیل هل تعیش الی الفجر۔ تو اچانک ایک بہت بڑے سفر پہ جانے والا ہے، تو نے رات کے اندھیرے دیکھ لیے ہے، پتہ نہیں کل صبح کی روشنی تو دیکھے گا یا نہیں دیکھے گا، کوئی خبر نہیں ہے۔ اچانک ایک سفر پہ جانے والے ہو تو شاید تیار کر لو۔ من عاش الفا و الفین فلا بد من یوم یسیر الی القبر۔ 1000 سال زندگی گزارو گے، 2000 سال انجام کیا ہے؟ قبر کی طرف ایک دن چکر لگا لو گے۔ یا اہل لذات الدنیا لا بقاء لها ان اقترار بذل زائل حمق۔ اے دنیا کے انسان، تم راستے پہ سفر کرتے رہتے ہو اور سفر کرتے کرتے تھک جاتے ہو، تو آپ اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، گرمی بجھانے کے لیے آپ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ کہہ دے کہ یہ تو بہت اچھا ٹھنڈا سایہ ہے، میں یہیں پر رہ جاؤں گا، یہیں ڈیرا ڈالوں گا، لوگ کہیں گے تو بیوقوف اور پاگل ہے، کیونکہ یہ سایہ چند لمحوں کا ہے، یہ ختم ہو جانے والا ہے۔ اس لیے فرمایا اس مٹ جانے والے دنیا، اس پانی دنیا، ختم ہو جانے والی دنیا پر دھوکہ کھانا بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ الدنیا دار من لا دار لا، یہ اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں ہے۔ ومال من لا مال لا، یہ اس کا مال ہے جس کی آخرت میں کوئی مال نہیں ہے۔ وَلَهَا يَجْمَعُ مَن لَا عَقْلَ لَهُ، اس کی خاطر وہ جمع کرتا ہے جس کی عقل کوئی نہیں ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا دنیا کی اولاد نہ بن، ارتحلت الدنیا مدبرا، دنیا پیٹ پھیر کے چلی جا رہی ہے، آخرت آپ کے سامنے منہ کر کے آگے آ رہی ہے۔ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، دنیا کی اپنی اولاد، آخرت کی اپنی اولاد۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، تم دنیا کی اولاد نہ بن، آخرت کی اولاد بن جاؤ، کیونکہ آج عمل کا میدان ہے، حساب کوئی نہیں ہے، کل حساب ہوگا، عمل کوئی نہیں ملے گا، پھر موقع ختم ہو چکا ہوگا۔ اس لیے عمل کے لیے توجہ دے کر حساب سے پہلے پہلے عمل کو بڑھیا سے بڑھیا بنانے کی محنت کر لو۔ اسے اللہ سمجھانا چاہتے ہیں تو مٹ جانے والا، تو فنا ہونے والا، تو ختم ہو جانے والا، مٹی میں ریزہ ہو جانے والا، آج کے دنیا کے ملٹی فارم میں کبھی دھوکہ نہ کھاؤ، دنیا کے کھانوں اور دنیا کے کپڑوں کے دھوکے میں آ کے آخرت سے کبھی غافل نہ بن جاؤ۔ یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے دنیا کے انسانوں، اللہ کا وعدہ حق ہے، قیامت آنے والی ہے، موت کا ذائقہ چکھنے والے ہو، یہ دنیا کی گھٹیا زندگی کبھی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہاں کی عزت گھٹیا ہے آخرت کے مقابلے میں، یہاں کی خوشیاں گھٹیا ہے آخرت کے مقابلے میں، یہاں کے مال و دولت گھٹیا ہے آخرت کے مقابلے میں، یہاں کی کامیابی گھٹیا ہے آخرت کے مقابلے میں۔ اس گھٹیا زندگی میں کبھی دھوکہ نہ کھانا، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، یہ نفس و شیطان دھوکہ باز اور دغاباز۔ اب صبر کر، ابھی تو جوانی ہے، ابھی میں بوڑھا ہوں گا تو پھر مسجد کی طرف چلا جاؤں گا، ابھی تو صحت ہے، ابھی تو کمانے کا زمانہ ہے، جب بوڑھا ہو جاؤں گا، جب میں بیمار ہو جاؤں گا، میرے اعضاء کمزور ہونے لگ جائیں گے، تب اللہ شروع کر جاؤں گا۔ نہیں نہیں، یہ دھوکہ نہ رکھو۔ او بھائی یاد رکھے، ہر ایک نے مرنا ہے، مالدار نے بھی مرنا ہے، غریب نے بھی مرنا ہے، پڑھے لکھے نے بھی مرنا ہے، ان پڑھ نے بھی مرنا ہے، مصروف انسان نے بھی مرنا ہے، اور ایک بے روزگار نے بھی مرنا ہے، مردوں نے بھی مرنا ہے، عورتوں نے بھی مرنا ہے۔ موت سے کبھی غافل نہ ہو جاؤ۔ اسے حضور نے فرمایا اکثروا ذکر ہاضم اللذات، انسانوں کی دنیا کی لذتوں کو توڑنے والی چیز الموت، اس کو کثرت کے ساتھ یاد کرتے رہا کرو۔ اس لیے حضور نے فرمایا انسانوں کے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، جیسے لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے، انسانوں کے دلوں کو گناہ کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی قرآن اٹھا کر پڑھنا چاہتے ہیں، بس دل نہیں چاہتا، دل تنگ ہو جاتا ہے۔
نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، دل تنگ ہو جاتا ہے، یہ دل زنگالود ہو چکا ہوتا ہے، اس میں نیکی کی رغبت نہیں ہوتی ہے۔ ایک ہی مجلس کے اندر لوگ بیٹھے رہتے ہیں، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، کوئی ایک اٹھ کے مسجد کی طرف آنے لگ جاتا ہے، دوسرا کہتا ہے یار صبر کر، ابھی آ رہا ہوں، بس آپ چلے جائیں میں آ جاؤں گا، اور نماز کا وقت نکل جاتا ہے۔ یہ بے رغبتی کہاں سے پیدا ہو گئی؟ یہ گناہوں کا زنگ ہے، اور اس گناہوں کے زنگ کو دور کرنے کا طریقہ صحابہ نے حضور سے پوچھا، اللہ کے رسول ہم لوہے سے تو زنگ دور کرنا جانتے ہیں، دلوں سے زنگ دور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا دو کام کر لو، کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرتے رہنا، قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرو، یہ دلوں کے زنگ کو دور کرنے کا سب سے بڑھ کر ذریعہ ہے۔ اور خاص کر جوانی کے ایام میں موت کو غالب رکھو تاکہ خوف غالب رہے، بڑھاپے میں امید زیادہ رکھو، جوانی میں خوف زیادہ رکھو۔ آج ہم قرآن کی کتنی تلاوت کرتے، 24 گھنٹے میرے گزر گئے، پورا ہفتہ میرا گزر گیا، مہینہ میرا گزر گیا، سال میرا گزر گیا، اللہ معاف کر لے، ہم تو موت کو یاد کرنا دور کی بات ہے، ہم قبرستان میں مردوں کو دفناتے ہوئے دنیا کو یاد رکھتے ہیں۔ کون جیتا، کون شکست کھا چکا، کون آگے نکل گیا، کون پیچھے رہ گیا، کون کتنا کما چکا، ہم قبرستان میں قبر والے قبر کھود کے اور پھر میت کی لاش کو وہاں پر ڈال بھی رہے ہیں، اور پھر بھی موت کو بھول چکے ہیں۔ اللہ سمجھا رہے ہیں کل من علیہا فان، اس زمین پر ہر مخلوق وہ فانی ہے، فنا ہونے والی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اے دنیا کے فانی انسان، اگر تو نے کامیابی حاصل کرنی ہے، اس باقی رہنے والی ذات اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لو، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لو، جو کہ بزرگی والا ہے، عزت والا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ کہہ دے ساتھ اپنے دل میں، ہم اپنی رب کی کوئی نعمت نہیں جھٹلاتے ہیں، اللہ ساری نعمتیں آپ کی ہے، آپ ہی کے لیے حمد و ثنا ہے۔ مرج البحرین یلتقیان، چلا دیے دو دریا، دو سمندر ایک دوسرے کے سامنے متوازی، بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان ایک باریک سا پردہ ہے کہ ایک دوسرے میں خلط ملط نہیں ہو رہے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، نکلتے ہیں ان دونوں سمندر سے بڑے اور چھوٹے موتی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور وہی مالک ہے چلنے والی کشتیوں کا سمندر کے اندر، وہ سمندر کالاعلام جس میں پہاڑوں جیسی موجیں اٹھتی رہتی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنی رب کی کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، ہر مخلوق اس زمین کے اوپر فنا ہونے والی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور آپ کے رب کی ذات باقی رہنے والی ہے جو کہ بزرگی والی اور عزت والی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ صدق اللہ العظیم۔